بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کے حوالے سے آج جو صفت ربانی اللہ پاک کا جو صفاتی نام شمار ہوتا ہے وہ المالک کے معاملے میں گزارشات عرض کروں گا کہ مالک کے معنی بادشاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا وہ مالک ہے اور بادشاہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ والی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ دنیا کا بھی وہ مالک ہے، آخرت کا بھی وہ مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا بھی مالک ہے۔ وہ جس سے چاہے وہ اپنے لیے پسند کر دے، جو چاہے وہ کن کہہ دے فیکون ہو جائے گا۔ اس کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اسی کی بادشاہت ہے۔ وہ وجود مبارکہ ہے جس کی تعریف یہ ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے جو مالک یوم الدین ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، وہ صرف کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ زمین بھی اس کی ملکیت ہے، آسمان بھی اس کی ملکیت ہیں، چاند بھی اس کی ملکیت ہے، سورج بھی اس کی ملکیت ہے، ستارے بھی اس کی ملکیت ہیں، جمادات بھی اسی کے، نباتات بھی اسی کے، حیوانات بھی اسی کے، جنات بھی اسی کے، انسان بھی اسی کے، فرشتے بھی اسی کے، کہ سارے کے سارے وجودوں کا وہ مالک ہے۔ کیا بات کی تھی ابرا جس وقت بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ تو شام کو جب حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے تو وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ قریش کا سردار جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے وہ معافی مانگے گا اور گزارش کرے گا اور التجا کرے گا۔ تو وہ ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہ کے سامنے گئے اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔
وہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کہ آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو سمجھا کہ آپ بیت اللہ کے لیے آ کے سفارش کریں گے۔ تاریخی الفاظ اس وقت حضرت عبد المطلب نے کہے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کو بیت اللہ والا ہی سنبھالے گا، نہ میں سنبھال سکتا ہوں نہ تم سنبھال سکتے ہو، کہ میرے اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، بیت اللہ کی ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اللہ ہی اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہ بادشاہ ملک دنیا کے اندر بھی اسی کی بات یاد ہے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے وافر رزق دے دے، جسے چاہے تنگ رزق کر دے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے بیماری دے دے، ہر چیز کی ملکیت جو ہے اللہ رب العالمین کی ہے۔ جس پہ چاہے نظر کرم کر دے، جسے چاہے در پہ بلا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ آپ تصور کریں کہ بادشاہ کے احاطہ میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کا اس کو اختیار حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود کی بدبختی اور جاہلیت کی انتہا، اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھانسی والے کو بلا کر کہہ دیا کہ اسے زندگی دے دو، اور زندگی والے کو قتل کر دیا، اسے موت دے دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، میرا مالک وہ بادشاہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ آنا ربوں کا، تو پھر تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق کی طرف لے۔ خاموش ہو گیا، حیران ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ کائنات کے ہر ذرہ کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اس کی ملکیت بے مثال ملکیت ہے، جس پہ چاہے خوش ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں کسی قسم کی عبادت، ریاضت، وراثت، نسب و حسب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، جسے چاہے بخش دے۔ ایک نشے کا کاروبار کرنے والے کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کوڑا کرکٹ پر پڑا ہوا اللہ کے نام کو اٹھا کر چوم لیا اور اسے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ تو اللہ اس شہر کے ولی نے جا کر اسے سنایا، بتایا کہ اللہ تیرے اوپر خوش ہو گیا کہ تو نے اللہ کے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر کر دیا، اللہ نے تمہیں غلاظت سے نکال کر پاک و صاف کر دیا۔ اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ اور بادشاہ بھی ایسی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ کبھی بھی نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، کہ اپنی رعایا سے، اپنی مخلوق سے، اپنے لوگوں سے ہر وقت محبت کرتا ہے اور ہر وقت عطا کرتا ہے، کہ یہ نہیں کہ آپ اس کا کلمہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو رزق دے گا۔ بے مثل بادشاہ ہے کہ ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے۔
آپ انسانی وجود کو دیکھیں، اربا خربا انسان آئے، اربا خربا انسان جائیں گے، جس کو چاہے گا پیدا کر دے گا۔ وجود کے خزانوں کو دیکھیں، ہواؤں کے خزانوں کو دیکھیں، بارشوں کے خزانوں کو دیکھیں، انسانی آنکھوں کے خزانوں کو دیکھیں، انسانی زبان کے خزانوں کو دیکھیں، جمادات کے خزانوں کو دیکھیں، حیوانات کے خزانوں کو دیکھیں، نباتات کے خزانوں کو دیکھیں۔ ہر چیز کا وہ مالک و خالق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔